کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جنہیں سب سے پہلے امیر المومنین کہا گیا، اور پھر آگے حضرت عثمان غنی کو اور حضرت مولا علی کو اور پھر حضرت صدیق اکبر کو، یعنی ان کے عہد میں ان کو امیر المومنین نہیں کہا جاتا تھا، خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ابی بکر کہا جاتا تھا۔ لیکن پھر یہ امیر المومنین کا لقب کیسے پڑا، اس سلسلہ میں بھی یہ تحقیق موجود ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس لقب کے لحاظ سے مستدرک للحاکم کی 4 جلد میں یہ موجود ہے کہ یہ لقب جو پڑا تو اس کا پس منظر کیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے یہ صفحہ نمبر 32 ہے اور حدیث نمبر 4536 ہے، اور باب کا نام ہی ہے سبب تلقیب عمر بامیر المومنین، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین کا لقب کیسے دیا گیا۔ تو اس میں ابن شہاب کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک موقع پر سوال کیا، کس نے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سال ابا بکر ابن سلیمان بن ابی خیثمہ، ابو بکر بن سلیمان سے انہوں نے پوچھا، عمر بن عبدالعزیز نے، کہ پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ابی بکر کہا جاتا تھا کہ ابو بکر صدیق کے بعد ان کے نائب، تو پھر امیر المومنین کیسے کہا جانے لگا؟ فقال حدثتنی الشفاء وکانت من المہاجرات الاول، کہ مجھے حضرت سیدہ شفا نے یہ بتایا، وہ صحابیہ تھیں اور مہاجرات میں سے تھیں اور اولین مہاجرات میں سے تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو آپ کا گورنر تھا عراق میں، اس کی طرف خط لکھا، بِأَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِ رَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ يَسْأَلُهُمَا عَنِ الْعِرَاقِ، کہ آپ میرے پاس 2 اچھے طاقتور صحت مند اور سمجھدار بندے بھیجیں، میں ان سے عراق کے حالات پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر ہمارا نظام اسلام کیسے چل رہا ہے۔ تو ادھر سے پھر جو عراق میں آپ کے گورنر تھے انہوں نے 2 بندے بھیجے، ایک لبید بن ربیعہ اور دوسرے عدی بن حاتم۔ یہ دونوں جب قادما المدینہ تھا اناخا راحلتیہما بفناء المسجد، انہوں نے جو اپنی سواریاں تھیں وہ مسجد نبوی شریف کے باہر بٹھائیں، مثلا اونٹ تھے، ثم دخل المسجد، دونوں مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، فَإِذَا بعمر بن العاص، تو مسجد نبوی شریف میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ فقال استأذن لنا یا عمر علی امیر المومنین، اے عمر بن عاص ہمیں امیر المومنین سے ملاؤ، امیر المومنین سے ہمارے لیے اذن طلب کرو، انہیں بتاؤ کہ ہم عراق سے ان کے بلانے پر آ گئے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ لفظ امیر المومنین بولا گیا، ان دونوں نے بولا جو ادھر سے عراق سے بھیجے گئے تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا پیغام اندر جا کر حضرت فاروق اعظم کو پہنچایا، اور کہتے ہیں کہ فقال عمر انتما واللہ اصبتما، یہ نام آپ نے بہت اچھا بولا ہے، یعنی لقب بہت درست ہے۔ کیوں؟ کہنے لگے هو الامیر ونحن المومنون، ہم مومن ہیں اور وہ امیر ہیں، تو لہذا امیر المومنین ہی ہیں۔ یعنی یہ بولا تمہاری زبان سے گیا ہے لیکن لگا مجھے بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ وہ ہمارے امیر ہیں اور ہم مومن ہیں، لہذا امیر المومنین یہ لقب بہت اچھا لگا ہے مجھے۔ تو کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے جا کے اجازت مانگتا ہوں۔ فواسب عمرو، واسب کا لوگ بھی مانا ہے چھلانگ مارنا، اچھلنا، مراد یہ بڑے پرجوش طریقے سے حضرت عمر کے پاس گئے ان دونوں کی اجازت لینے کے لیے، ملاقات کے لیے۔ فدخل علی عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر جا کر جب کھڑے ہوئے وہاں حاضر ہوئے، کہتے ہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین، یعنی یہ کہنے کی بجائے کہ یا عمر بن الخطاب، کہ السلام علیکہ یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ پہ سلام ہو۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا، فقال عمر ما بدا لک فی ھذا الاسم یا ابن العاص، یہ آپ نے یہ کیا کہاں سے سوچا کہ مجھے تم امیر المومنین کہہ رہے ہو، تمہارے ذہن میں کیسے آیا؟ تو انہوں نے کہا وہ جو 2 آپ نے عراق سے بلائے ہیں
انہوں نے مجھ سے آ کے امیر المومنین کا ہی پوچھا ہے. تو میں جس وقت انہوں نے یہ بات کی ہے اور کہا کہ ہمیں امیر المومنین سے ملاقات کراؤ، تو میں آ کے پھر جیسے انہوں نے بولا تھا ویسے ہی بول رہا ہوں. اور میں کہتا ہوں واللہ اصابا اسما کا، خدا کی قسم انہوں نے جو لقب دیا ہے صحیح دیا ہے. یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے جو امیر المومنین آپ کو کہا ہے نا 100% صحیح کہا ہے. کیوں؟ کہا کہ نحن المومنون وانت امیرنا. اس میں غلطی والی بات کون سی ہے؟ نحن المومنون وانت امیرنا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ہمارے امیر ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہم مومن ہیں، لہذا آپ امیر المومنین ہیں. تو یہ یعنی آغاز تھا امیر المومنین کہنے کا. تو پھر حضرت صدیق اکبر کو بھی امیر المومنین کہا گیا، پہلے بھی یہ لقب پہنچا اور بعد بھی یہ منتقل ہوا. تو اس طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن سے یہ آغاز ہوا امیر المومنین کے لقب کا.